مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ملک الموت تو آنے والے آئیں گے، آج یا کل کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی۔ کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے، جہاں سب تمہیں للکار دیں گے۔ سب نے سطح محشر میں للکار دیا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت یہی فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں۔ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ تم جھوم جاؤ گے دیوانے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے، بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی، حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑے۔ خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی۔ حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں، کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟ اس رسول کے لیے نہ جیئیں تو پھر کس کے لیے جیئیں؟ دنیا میں تم جس کی جے وجے کرتے گھومتے ہو، یہ پارٹیاں آج ہیں کل چلی جائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو نیتا بیچارے پارٹیوں میں 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو پارٹیوں نے انہیں بھی سائیڈ لگا دیا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا۔ یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے، یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز مجنو بدلتی ہے، اور یہ پاگل ہیں جو عزت ان کی جوتیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں پارٹی سے بھی نکال دیا، بوڑھے ہو گئے تو تمہیں سائیڈ لگا دیا کہ اب تمہارا کام نہیں، بیٹھو کنارے دیکھو ہم حکومت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی نچھاور کی، حضور کے دامن سے جو وابستہ ہوا، وہ زندگی میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا عمر کے 75ویں سال میں جب تاج الشریعہ کی عمر پہنچی تو کیا ان کو کسی نے سائیڈ بیٹھنے کا حکم دیا؟ بلکہ ہر دن ایسا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑنے والے پروانوں کی کثرت ہوتی ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی عزت میں کمی کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اس میں کم کا کوئی تصور نہیں۔ کم وہاں ہے جہاں دنیا کی جوتیاں اٹھاؤ،
اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو. اور دیکھا آپ نے الحمدللہ میں مسلسل پچھلے 1.5 سال سے کنٹینیو ہندوستان کے ہر علاقے میں جا رہا ہوں. ہر صوبے میں کتنے شہروں میں گیا, نوجوانوں کا لوگوں کا پرتپاک استقبال, ہر جگہ نعرے اور پھولوں سے نچھاور. کس بات کی مجھے عزت دی جا رہی؟ کیوں مجھے لوگ اس قدر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں مجھے ممبر پر بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی؟ میں یہ جانتا ہوں تمہاری یہ عزت, تمہاری یہ محبت, تمہارا یہ پھول برسانا, آنکھوں پر بٹھانا اس لیے نہیں کہ میں بھی کسی پارٹی کا نیتا نہیں. تم جو کچھ بھی عزت دیتے ہو وہ صرف اتنی بات ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بھائی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا ہے لاکھوں کے جلسے میں, لاکھوں کے مجمع میں الحمدللہ دیوانے نعرہ لگاتے ہیں تو قسم خدا کی لگتا ہے دشمن نبی کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بہت بہتر میرے عزیز. یہ جو ہے صرف نعرہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک وظیفہ بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کو پکار ہے اور درود بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا یہ صرف اور صرف نعرہ نہیں ہے, یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. اور دشمنوں کا کلیجہ پھٹتا ہے آج تو اسی نعرے کی بدولت, انہیں پتا ہے. اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنا اس نعرے کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے ظالم بھیڑیا, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب یہ نعرہ قیامت تک رکنے والا نہیں رکنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی عام شخصیت کے نام پر لگنے والا نعرہ نہیں, یہ کائنات کے دولہا کے نام پر لگا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر ہے. اور کسی ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, شاید ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کسی مجمع میں نعرہ بہت لگ رہا تھا, ہمیں بلایا گیا پولیس اسٹیشن میں اور کیس دینے کی بات کی. میں نے کہا کیوں؟ کہا لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے, پولیس والوں نے کہا کہ تم پر بھی کیس ہوگا. میں نے کہا اس میں ڈر کس بات کا, ڈر کس بات کا؟ کہا کہ آپ تو اچھی خبر دے رہے, اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے, اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر پکارنے کا وہ تمہیں کیس نہیں بلکہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں عاشق رسول ہونے کا. وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم کسی اور کو نہیں پکارتے, تم رسول اللہ کو پکارتے ہو. اگر دنیا یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو خوشی سے قبول کر.